تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں جی اب آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہماری میراث نہیں ہوتی، ہماری میراث صدقہ بن جاتی ہے۔ تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ابو بکر عمر اور اہل بیت علیہ السلام نے ابو بکر عمر کو اس مسئلے پہ جھٹلایا تھا کہ یہ جھوٹے ہیں، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کوئی حدیث نہیں بولا، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، حسن اللہ یاری نے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ راقیہ ساجدہ محدثہ نورہ منورہ جناب سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کہا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا نورا سو ما ترکنا صدقہ، کہ آپ کے بابا جان ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا گروہ انبیاء کا ورثہ تقسیم نہیں ہوتا، ہمارا جتنا بھی ترکہ ہے وہ سب صدقہ ہے۔ تو حسن اللہ یاری کہتا ہے تو حضرت زہرا نے اور اہل بیت نے ابو بکر اور عمر کو اس مسئلے میں جھٹلایا تھا کہ یہ جھوٹے ہیں، رسول پاک نے ایسی کوئی حدیث نہیں بولا، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ جبکہ انہی الفاظ سے بلکہ اس کے علاوہ بھی کئی الفاظ ہیں کہ جس میں حضور آقا کریم علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی کہ انبیاء کرام کا جو چھوڑا ہوا ترکہ ہوتا ہے، جو چھوڑی ہوئی جائیداد ہوتی ہے، وہ امت کے لیے صدقہ ہوتی ہے، درم و دینار وہ تقسیم نہیں کیے جاتے ان کی آل اولاد کے اندر، ان کے خاندان کے اندر۔ یہ شیعہ کتب سے بھی میں دکھاؤں گا، ائمہ اہل بیت کے فرامین۔ اور اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ روایت صرف اور صرف حضرت سیدنا صدیق اکبر ہی روایت نہیں کر رہے، بے شمار صحابہ کرام اس کو روایت کر رہے ہیں۔ میں آج کے اس موضوع پہ 15 گواہیاں پیش کروں گا۔ اب کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ پہلی تو گواہی جناب سیدنا صدیق اکبر کی کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لا نورا سو ما ترکنا صدقہ، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ ہم گروہ انبیاء کا جو ورثہ وہ تقسیم نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑ جائیں وہ ترکہ ہے۔ دوسری گواہی جناب سیدنا ابو ہریرہ، آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یقتسم ورثتی دینارا ما ترکت بعد نفقۃ نسائی ومعونۃ عاملی فہو صدقہ۔ ارشاد فرمایا کہ میرے وارث میرے بعد 1 دینار بھی نہ بانٹے، یعنی میرا ترکہ تقسیم نہ کریں بطور وراثت، میں جو چھوڑ جاؤں اس میں سے میرے عاملوں کی تنخواہ اور میری بیویوں کا خرچ نکال کے باقی سب کچھ صدقہ ہے۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے لکھا، امام مسلم اس حدیث کو لے کر آئے، اور امام احمد بن حنبل نے بھی اپنی مسند کے اندر 6348 نمبر میں روایت کیا۔ اب تیسری گواہی صحابی رسول حضرت عمر بن حارث، یہ کون ہے؟ حضرت ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت جویریہ بنت حارث، ان کے بھائی میرے آقا کریم علیہ السلام کے برادر نسبتی، وہ روایت کرتے ہیں کہ ما ترک النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا صلاحہ وبغلتہ البیضاء وارضا ترکہ صدقہ۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے بھی لکھا، امام نسائی بھی 3626 نمبر روایت میں اس کو درج کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی وفات کے بعد اپنے ہتھیار اور ایک سفید خچر اور ایک زمین کا ٹکڑا جسے آپ خود صدقہ کر کے گئے تھے کہ سوا کوئی اور ترکہ نہیں چھوڑا۔ کتنی گواہیاں ہوگی؟ 3۔ اب چوتھی گواہی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ عائشہ صدیقہ، آپ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے 4034 نمبر، مسلم میں بھی ہے 4589، ابو داؤد نے بھی اس کو نقل کیا 2976 نمبر پہ، اور امام احمد بن حنبل بھی اپنی مسند میں اسی حدیث پاک کو لے کر آئے 6350 کہ حضرت ام المومنین بیان کرتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا نورا سو ما ترکنا صدقہ، کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم جو چھوڑ جائیں، ہم گروہ انبیاء کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے، ہم جو چھوڑ جائیں وہ امت کے لیے صدقہ ہے۔ یہ 4 گواہیاں ہوئیں۔ اب 5ویں گواہی حضرت ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ حضرت جویریہ بنت حارث، آپ بیان کرتی ہیں مستدرک للحاکم کے اندر، امام حاکم اس کو لے کر آئے 1528 نمبر روایت کہ واللہ ما ترک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عند موتہ دینارا ولا درہما ولا عبدا ولا امتا الا بغلتہ وسلاحہ وارضا ترکہ صدقہ، کہ خدا کی قسم نبی پاک علیہ السلام نے وفات کے وقت کوئی درہم و دینار اور کوئی لونڈی اور غلام بطور وراثت نہیں چھوڑے، سوائے آپ کے ایک خچر اور ہتھیار کے اور کچھ زمین چھوڑی، اور وہ بھی صدقہ تھی، امت کے اندر وہ بھی صدقہ تھی، وہ بطور وراثت تقسیم نہیں ہوئی۔ 5 گواہیاں ہوئیں۔ اب 6ٹھی گواہی جناب سیدنا فاروق اعظم، آپ بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت جو اب میں پڑھنے لگا ہوں یہ امام بخاری نے بھی اس کو لکھا 4033 اور 4034،
اور 5358 اور 6728 اور 7305 نمبرنگ کے مطابق امام بخاری اس کو لے کر آئے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر 4577 نمبر پہ یہ روایت لے کر آئے۔ امام ترمذی اپنی جامع کے اندر 1610 نمبر پہ یہ روایت لائے۔ امام ابو داؤد اسی روایت کو 2963 نمبر پہ لائے۔ امام نسائی اسی روایت کو 4153 نمبر پہ لے کر آئے، اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر 12217 نمبر پہ اس کو لے کر آئے۔ حضرت سیدی فاروق اعظم کے پاس جناب سیدنا عباس ابن عبد المطلب، نبی پاک علیہ السلام کے چچا جان اور مولائے کائنات، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، حضرت جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہم السلام، دونوں پر اللہ کی سلامتی ہوں، یہ تشریف لائے بارگاہ فاروقی میں فدق کی آمدنی کی تولیت کے لیے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور اس کی آمدنی کو مستحقین کے اندر تقسیم کرنے کا جو کنٹرول تھا، اس بابت یہ بارگاہ فاروقی میں حاضر ہوئے۔ اور اس موقع پہ جو صحابہ موجود تھے حضرت فاروق اعظم کے پاس، وہ بھی نام سن لیں: حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن العوام، حضرت سعد بن ابی وقاص۔ 4 یہ عشرہ مبشرہ صحابی، مولا علی اور حضرت عباس 2، یہ 6 ہو گئے، اور 7ویں فاروق اعظم۔ اب دیکھ لیں کتنی گواہیاں ہو رہی ہیں۔ تو جب یہ موجود تھے تو حضرت فاروق اعظم نے کہا: اتعیدوا انشدکم باللہ الذی باذنہ تقوم السماء والارض هل تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقہ یرید بذلک نفسہ۔ فرمایا ٹھہرو، جب حضرت مولا کائنات شر یزداں اور حضرت جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں بارگاہ فاروقی میں آئے قضیہ فدق کو لے کر کہ اس کی تولیت، اس کا کنٹرول، مستحقین کے اندر تقسیم کرنے کے امر اور ڈیوٹی ہماری لگائی جائے، تو حضرت مولا کائنات شر یزداں اور حضرت عباس کے اس سوال پر حضرت فاروق اعظم نے کہا: ٹھہرو، میں تم کو اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے اذن سے آسمان و زمین قائم ہے۔ کیا تم کو معلوم ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں بنایا جاتا، ہم جو چھوڑ جائیں وہ امت کے لیے صدقہ ہے۔ اس سے آپ کی مراد خود اپنی ذات تھی، یرید بذالک نفسہ، آقا کریم علیہ السلام کی اپنی ذات مراد تھی۔ کیا تم اس بات کو جانتے ہو؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم۔ اور کن سے؟ حاضرین سے۔ اور حاضرین میں کون تھے؟ جناب عثمان غنی، جناب سعد بن ابی وقاص، جناب زبیر، جناب عبد الرحمن بن عوف۔ قالوا قد قال ذلك، تو سبھی نے کہا، ان 4 اصحاب رسول نے کہا، عشرہ مبشرہ صحابہ نے کہا ہاں نبی پاک علیہ السلام نے اسی طرح فرمایا تھا۔ تو پتہ چلا اس حدیث کے لا نورث ما ترکنا صدقہ، یہ اکیلا حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو روایت نہیں کیا، جناب فاروق اعظم اکیلے روایت نہیں کر رہے، صحابہ اکرام اس کی تصدیق کر رہے ہیں، جناب ابو ہریرہ بتا رہے ہیں، جناب سیدہ عائشہ بتا رہی ہیں، جناب جویریہ بتا رہی ہیں، جناب عمر بن حارث بتا رہے ہیں۔ تو ان 4 صحابہ نے کہا ہاں نبی پاک علیہ السلام نے ایسا کہا تھا۔ اور اگلی بات سنیے، فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَىٰ عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ أَنشُدُكُمَا بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قال ذلك۔ تو پھر حضرت عمر ابن خطاب، حضرت مولا کائنات شر یزداں اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام دونوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا: میں تم دونوں کو بھی اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ، حل تعلمان، کیا تم دونوں جانتے ہو کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قال ذالک، کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ کہا تھا لا نورث ما ترکنا صدقہ؟ قالا، تو دونوں بولے نعم، ہاں ہم نے سنا ہے، ہم جانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ فاروق اعظم بیان کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں مولا علی ان کے استفسار پر، ان کے استفتاء پر، ان کے سوال پہ جواب دے رہے ہیں۔ بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا۔ تو پتہ چلا حضرت فاروق اعظم اکیلے نہیں، حضرت ابو بکر صدیق اکیلے نہیں، بلکہ ان کے ساتھ حضرت جناب ابو ہریرہ، جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ، جناب سیدہ جویریہ، جناب عمر بن حارث، جناب حضرت عثمان غنی، جناب عبد الرحمن بن عوف، جناب زبیر بن العوام، جناب سعد بن ابی وقاص، حضرت عباس اور جناب حضرت مولا کائنات شر یزداں۔ 12 گواہیاں ہو گئیں۔ اب میں شیعہ کتب سے چند حوالے پیش کرتا ہوں۔ اب پہلی گواہی آپ کے سامنے، خود تاجدار کائنات جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور بیان کون کر رہے ہیں؟ حضرت امام الجعفر الصادق،
کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں. ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما ولکن ورثوا العلم فمن اخذ منہ اخذ بحظ وافر. یہ اصول کافی ہے، جلد 1 ہے، صفحہ 18 ہے، اور کتاب فضل العلم، اور اس کا باب ہے باب صفت العلم والفضل ہی وفضل العلماء، اور حدیث نمبر ہے 59. حضرت امام جعفر صادق نے بیان کیا کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الانبیاء لم یورثوا دینارا، کہ انبیاء کسی کو دینار کا وارث نہیں کرتے، درہم کا وارث نہیں بناتے، کسی کو بھی نہیں بناتے. انبیاء کی وراثت درم و دینار ہے ہی نہیں، مال دنیا ہے ہی نہیں. ولیکن ورثوا العلم، وہ وارث بناتے تو علم کا وارث بناتے. فمن اخذ منہ اخذ بحظ وافر، اور جس نے انہیں حاصل کیا، یعنی ان کی علمی وراثت کو حاصل کیا، اس نے بڑا وافر حصہ پا لیا. اب حضرت امام جعفر صادق کا خود اپنا فرمان، آپ کہتے ہو کہ یہ حدیث حضرت ابوبکر صدیق نے کاٹ لی تھی اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو پھر بتائیے وہی بات تو بیٹا امام جعفر صادق بھی کہہ رہا ہے، بلکہ امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ بیان کیا. اگر صدیق اکبر بیان کریں بقول تمہارے جھوٹے ہیں، امام جعفر صادق بیان کریں تو وہ سچے ہیں. جو بات صدیق اکبر نے کہی وہی بات امام جعفر صادق نے کہی. دیکھیے صدیق و صادق کا خون کیسے ملتا ہے. ان العلماء ورثۃ الانبیاء وذاک ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، وہ انبیاء کے درہم و دینار کے وارث نہیں بلکہ ان کی احادیث کے وارث ہوتے ہیں. پس جس نے ان کی احادیث میں سے کچھ حصہ لے لیا پس اس نے وافر حصہ پا لیا. اب بتائیے حضرت امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کی وراثت درم و دینار مال دنیا ہے ہی نہیں، تو فدق مال دنیا تھی یا مال دین تھا؟ یہ بتائیے، کیا فدق جو ہے وہ دنیا تھی یا علم تھا؟ اس کی جو آمدنی تھی وہ دنیا تھی یا علم تھا؟ اور حضرت انبیاء جو ہے وہ اپنی وراثت علمی چھوڑ کے جاتے ہیں، درم و دینار چھوڑ کے نہیں جاتے، دنیا چھوڑ کے نہیں جاتے. اب اگلی بات، اب امام باقر علیہ السلام کا فرمان. اب 14 گواہیاں میں نے پیش کیا، 15ویں گواہی سن لیجئے. کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ امام باقر کو جھٹلاؤ گے؟ امام جعفر صادق کو جھٹلاؤ گے؟ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ حضرت امام جعفر صادق کا اپنا فرمان جو ہے وہ ان کا اپنا نہیں ہوتا، امام باقر کا ہوتا ہے. امام باقر کا جو ہے وہ امام زین العابدین کا ہوتا ہے. امام زین العابدین کی بات امام حسین کی بات ہوتی ہے، امام حسین کی بات امام حسن کی بات ہے، امام حسن کی بات مولا علی کی بات ہے، اور مولا علی کی بات تاجدار کائنات کی بات ہے، اور تاجدار کائنات کی بات خدا کی بات ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اصول کافی نکالیے، حضرت امام جعفر صادق نے بیان کیا. آپ نے فرمایا حدیثی حدیث و ابی و حدیث و ابی حدیث و جدی و حدیث و جدی حدیث الحسین و حدیث الحسین حدیث الحسن و حدیث الحسن حدیث امیر المؤمنین و حدیث امیر المؤمنین حدیث رسول اللہ و حدیث رسول اللہ قول اللہ عز و جل. اب حضرت امام باقر کی جو بات نہ مانے، امام جعفر صادق کی بات نہ مانے، اس نے تمام ائمہ کی باتوں کو جھٹلایا اور انہیں جھوٹا جانا. اور جو انہیں جھوٹا جانے کیا وہ شیعہ رہ سکتا ہے؟ ابھی تو میں نے حسن اللہ یاری سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ حضرت زہرا نے جو کہا اور اہل بیت نے کہا کہ ابو بکر عمر کو اس مسئلے میں جھٹلایا کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ مجھے دکھائیے یہ کہاں لکھا ہے، یہ بھی دکھانا ہے آپ نے. اور اگر انہوں نے یہ جاننا تو حضرت امام جعفر امام باقر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کی علمی وراثت درہم و دینار ہے ہی نہیں؟ امام باقر کا فرمان اب یہ قرب الاسناد کے اندر بھی لکھا، صفحہ 91 اور حدیث نمبر ہے 304. میں حوالہ دے دوں، بہار الانوار کے اندر ملا باقر مجلسی نے لکھا، جلد 8 ہے، صفحہ 219 ہے اور حدیث نمبر ہے 16، کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لم یورث دینارا ولا درہما ولا عبدا ولا ولیدتا ولا شاتا ولا بعیرا، کہ بے شک تاجدار کائنات جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو درہم و دینار یا غلام یا باندی یا بکری یا اونٹ کا وارث نہیں بنایا. اب بتائیے کیا امام باقر بھی جھوٹ بول رہے ہیں؟ وَلَقَدْ قُبِضَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَّ دَرْعَهُ مرہونۃ عند یہودی من یہود المدینہ ب20 صاعا من شعیر استسلفها نفقۃ لأہلہ. بے شک جب تاجدار کائنات جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک قبض ہوئی، اس حال میں قبض ہوئی جبکہ آپ کی جو زرع تھی مدینہ منورہ کے یہودیوں میں سے ایک یہودی کے ہاں بطور گروی رہن رکھی ہوئی تھی. کس کے عوض؟ شعیرن، جو کے عوض. اور آپ نے اس سے اپنے گھر والوں کے لیے بطور نفقہ یہ جو لیے تھے.
اگر پورا باغ آپ کا تھا اور آپ اتنا بڑا باغ چھوڑ کے جا رہے تھے جس کی سالانہ آمدن جو تھی وہ لاکھوں میں تھی، مجھے یہ بتائیے اگر وہ آپ کی ہی ذاتی جاگیر تھی تو بوقت وصال آپ اپنی زرہ رکھ کے یہودی سے ہو جائے وہ بطور قرضہ جو لیتے؟ اس کا بھی مجھے جواب دینا ہے۔ امام باقر نے جو کہا اور امام جعفر صادق نے جو کہا اور تاجدار کائنات نے جو کہا اور مولا علی جناب فاروق اعظم کے قول کی تصدیق کر رہے ہیں، جناب عباس فاروق اعظم کی قول کی تصدیق کر رہے ہیں، پتہ چلا اس حدیث کی 1-2 راوی نہیں 15 راوی میں نے آپ کے سامنے گنوا دیے۔ اب جو اتنے روایت کے سامنے اتنے راویوں کی روایت پر بھی اعتبار نہ کرے اور اپنی جو ہے وہ بیٹھک میں بیٹھا ہوا حضرت سیدنا فاروق اعظم جناب سیدنا صدیق اکبر پہ تبرہ بولتا جائے تو پھر کل قیامت کے دن تمہارا ہمارا جو سامنا ہوگا اور پھر بارگاہ رسالت مآب ہوگی، پھر بارگاہ ائمہ اہل بیت ہوگی، تو پھر یہ مقدمہ پھر کھلے گا۔